السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور قبلہ آپ خیریت سے ہو؟ اللہ پاک کا کرم۔ کون؟ جی یہ خادم عرض کر رہا ہوں۔ کون نام بتاؤ؟ علامہ صغیر قبلہ صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہاں بولو، میں پڑھنے میں لگا ہوا ہوں۔ ذرا کون سا بول رہے ہو؟ حضرت میں علامہ قبلہ صغیر صاحب سے بات کر رہا ہوں جی۔ ارے بھائی میں پڑھ رہا ہوں اس ٹائم، کچھ بات خاص ہو تو بولو۔ کون سا بول رہے ہو؟ پہلے نام بتاؤ، کہاں سے بول رہے ہو؟ حضرت جب آپ فارغ ہوں گے مجھے وہ وقت بتا دیجئے، میں نے کچھ فقہی معاملات میں آپ سے کچھ استفادہ کرنا ہے۔ آپ وقت بتا دیجئے جب میں فون کروں۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں کشمیر سے عرض کر رہا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے ابو عائشہ۔ ہے ابو عائشہ ابو علی شاہ؟ جی۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ جی حضرت کچھ فقہی مسائل پہ کچھ استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے بولو، جلدی سے بول دو۔ ایک مسئلہ یہ ہے، ہمارے کشمیر میں ایک مسئلہ نماز کے حوالے سے کہ جیسے یہاں پتلون پہنی جاتی ہے یا پائجامہ، تو پتلون پائجامہ جو یہاں کشمیر میں پہننے کا رواج ہے، دوران نماز اگر کسی نے پائچوں کو موڑ کر نماز پڑھی یا پڑھائی، اس کی نماز فقہ حنفیہ کے ضابطے سے ادا ہو جاتی ہے یا اس کو دوبارہ ادا کرنا ہے؟ ہاں اگر اس نے موڑ کے پڑھائی ہے تو یا پڑھی ہے تو اس کو دوبارہ ادا کرنا ہے، اپنی تحریر ہوتی ہے نماز۔ اس حوالے سے فقہ حنفیہ میں کسی جگہ اس جزئے کی صراحت ملتی ہے جی؟ ہاں جی، باہر شریعت بارش جو متقدمین متون اور جن پر یہاں فتویٰ دیا جاتا ہے، چونکہ یہاں تو کشمیر کے اندر دیوبندی بریلوی معاملات میں بہت زیادہ رسا کشی ہوتی ہے، اگر فقہ حنفی کی ان کتابوں کی نشاندہی کی جاتی جو باہر شریعت میں حوالے بھی ہوتے ہیں جی حضرت مختار میں ہے کہ رد المختار میں ہے، اس میں نہیں ہے جی، نہ رد المختار میں ہے نہ در مختار میں یہ جزء کسی جگہ ہے۔ تم پہلے باہر شریعت دیکھ لو، حوالہ اس کو مل جائے گا۔ حضرت اس کو ہم نے دیکھ لیا، بالکل ان میں یہ حوالے موجود نہیں، بس باہر شریعت نے اپنا ایک منفرد ذوق وہاں پہ پیش کیا ہے، باقی متقدمین احناف اور شراح نے کسی جگہ اس نقطے کو ذکر نہیں کیا۔ تو حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا لیکن بتانا چاہیے تھا آپ نے، جو باہر در مختار اور رد المختار کی بات بتائی، مجھے لگ رہا ہے میں نے حوالہ نہیں دیا، میں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جو مسئلہ وہ لکھتے ہیں تو اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ یہ در مختار میں ہے، رد المختار میں ہے یا شامی میں ہے، لیکن وہاں نہیں ہے، عالمگیری میں ہے، وہ بتا دیتے ہیں اس کا لیکن حضرت میں نے اس حوالے سے جملہ علماء کی طرف رجوع بھی کیا ہے، اس پر جو کتابیں بھی لکھی گئی ہے، لیکن کسی جگہ اس قسم کا جزیہ صراحت سے فقہ حنفی میں نہیں ملتا ہے۔ تو کس بنیاد پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ نماز لوٹائی جائے؟ باہر شریعت میں آپ کو مسئلہ نہیں ملا؟ یہ ملا، لیکن اس میں کسی فقہ حنفی کی دلیل موجود نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ عبارت بتا سکتے ہیں مجھے؟ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اس طریقے سے اگر نماز ادا کی جائے تو وہ واجب الاعادہ لفظ انہوں نے لکھا ہے، یہی لفظ میں۔ اور دوسری بات، اس میں ایک جگہ باہر شریعت میں نہیں بلکہ گجرات کے شاید یا بنگال کے ایک مولانا صاحب، انہوں نے ان کا نام بتایا مفتی رفیق الاسلام مصباحی صاحب، انہوں نے اس پہ ایک رسالہ بھی لکھا ہے۔ میں نے وہ رسالہ ایک دو مرتبہ پڑھا، پھر میں نے ان کا نمبر تلاشا اور میں نے قبلہ مفتی رفیق الاسلام سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے بھی یہی بات تسلیم کی کہ میں نے جو لکھا یہ میں نے تحقیق کی وجہ سے نہیں لکھا، بس اپنے اکابرین سے میں سنا کرتا تھا۔ تو پھر میں نے ان کے ساتھ اصولی انداز میں نے گفتگو کی، انہوں نے بھی عذر پیش کیا کہ میرے پاس اس کی کوئی مستند اور محقق دلیل موجود نہیں ہے کہ میں اس جزئے کو ثابت کر سکوں، کیونکہ حضرت آپ کے بارے میں چونکہ پرسوں سوشل میڈیا میں الحمدللہ آپ کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو اور
بہت زیادہ اچھے نظریات سننے کو ملے، تو میں نے کسی ساتھی سے آپ کا نمبر لیا کہ آپ سے رابطہ کروں، لیکن آپ بھی شاید شرمندہ کر رہے ہیں ہمیں۔ نہ مجھے اس کا حوالہ اور نہیں معلوم ہے، تو اس لیے میں معذرت کر رہا ہوں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، السلام علیکم۔